وقف ہوگا، دعوت زبان پر ہوگی، گھوڑا اس کی ران میں ہوگا، پاؤں اس کا رکاب میں ہوگا، ساری دنیا پر وہ دعوت بھی پھیلائے گا اور پوری دنیا کو وہ جہاد کی قوت سے داخل فی الاسلام کرے گا۔ کوئی اس سے یہ معنی نہ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی سیرت رکھتے تھے کہ ہر وقت شدت، قوت، سختی نہیں۔ مدینہ منورہ کے ایام کو دیکھ لیجئے، تھوڑا سا معاشرتی زندگی کو دیکھتے ہیں، مدینہ میں رہنا سہنا، صحابہ کے بیچ، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، محبت، ایک ایک صحابی کے حالات سے باخبر ہوتے، محلوں میں گھومتے، بستیوں میں جاتے، بوڑھی عورتوں سے سوال پوچھتے، غلاموں حبشیوں پر بھی توجہ دیتے۔ اللہ اکبر۔ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، محبت، ایک ایک صحابی کے حالات سے باخبر ہوتے، محلوں میں گھومتے، بستیوں میں جاتے، بوڑھی عورتوں سے احوال پوچھتے، بوڑھے بزرگوں سے ان کا احوال پوچھتے، غلاموں حبشیوں پر بھی توجہ دیتے۔ اللہ اکبر۔ وقت کی تنگی کے باعث صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ہمارے لیڈر اللہ کتنا برعکس ہے آج۔ حدیث میں آتا ہے مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی قریشیوں نے، ہاشمیوں نے، بڑے بڑے سرداروں نے، مہاجرین تھے، ادھر انصار تھے، اوس اور خزرج تھے، بڑے قبائل تھے۔ سرداروں کی سردار تو عزتیں کر ہی لیتے ہیں۔ ایک صحابی معیقیت، اس کا واقعہ ذکر کرتا ہوں علی سبیل المثال۔ معیقیت رضی اللہ عنہ صحابی، اللہ کی قسم ہم نے اپنے نبی کی سنت اور نبی کی سیرت، ہم نے اس کو صرف سنا ہے، ہم نے نہ مانا ہے، نہ عمل کیا ہے، نہ محبت۔ صحابی معیقیت رضی اللہ عنہ، حبشی، موٹا، بھجنگ رنگ، نین نقش موٹے موٹے، جیسے حبشیوں کے موٹے موٹے ہونٹ، چپٹی سی ناک، حبشہ کے عموماً فیچرز یہی ہوتے۔ تو معیقیت رضی اللہ عنہ صحابی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ کمزور، مدینہ میں اس کی کوئی جد ہڈ نہیں، کوئی بڑا خیش قبیلہ نہیں، انتہائی غریب۔ حدیث میں آتا ہے باہر جاتا، سبزیاں وبزیاں لے کے آتا، مدینہ کی گلیوں میں سبزیاں بیچ کے اپنی کمزور سی معیشت پیدا کرتا، باقی وقت مسجد میں آ کے پڑا رہتا، صفہ میں۔ سردار اپنی سرداریوں میں، بہرحال جو خاندانی قبلی نخوت ہوتی ہے وہ انسان کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معیقیت سے پیار کرتے، اس کو اپنے پاس بٹھاتے، اس سے محبت کرتے، اس کے حال احوال پوچھتے، حتیٰ کہ صحابی نے بتلایا کہ ایک دن وہ بازار میں سبزی بیچ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پشت کی طرف سے آ رہے تھے، پیچھے سے جب قریب پہنچ گئے تو پیچھے سے اپنے بازو بڑھا کے اس کو جکڑ لیا معانقے کی شکل میں۔ یہ شفقت و محبت ہے۔ جو بات ذکر کرنے والا ہوں تربیت کی، وہ کیا ہے؟ آپ کے دل میں آیا کہ ان سارے خاندانوں کی رشتہ داریاں خاندانوں میں ہوتی ہیں، یہ میرا کالا حبشی صحابی جوان ہے، اس کو بھی شادی چاہیے، نکاح اس کا ہو جانا چاہیے، تاکہ
اس کا ایمان مضبوط ہو، اس کا خاندان چلے، اس کا کردار پاک رہے۔ اللہ، سرداروں امیروں کی یہ ذمہ داری کہ وہ اپنے رعایا مسلمانوں کے اخلاق و کردار کا لحاظ کرتے ہوئے ان کی تزویج کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیارے صحابی کے لیے جو بظاہر سوسائٹی میں کوئی سٹیٹس نہیں رکھتا، شکل و صورت میں کوئی مقام نہیں رکھتا، نسبت کے حوالے سے حبشہ کا رہنے والا، رنگ کے حوالے سے کالا بجنگ، نقش کے حوالے سے چوڑے چپٹے بھدے سے نقوش، لیکن صحابی پکا، نبی کو پیارا۔ ایک گھر میں میرے نبی نے، ایک گھر میں جو عام اچھے فیئر کلر کا گھر تھا، انصاریوں کا خاندانی گھر، اس میں پتا چلا کہ وہاں جوان لڑکی ہے، آپ نے اس کے رشتے کا پیغام بھیج دیا۔ اپنے کارکنوں، اپنے ساتھیوں، اپنے صحابہ کے ساتھ یہ محبت اور اپنے لوگوں کی تربیت میں یہ انداز اس گھر میں جو حبشی نہیں تھا اور خاندانی تھا، مدینہ کے اچھے قبائل میں سے تھا اور اچھی حیثیت والا تھا، اس گھر میں اس حبشی کا سلوک، ننگ پلے کچھ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کا پیغام بھیجا۔ اور میرے بھائیوں، سیرت پر سینکڑوں جلسے سننے والوں، اللہ کی قسم، محمد کی تربیت کا یہ منظر، یہ مظہر، یہ موقع سنو، اس کو یاد کرو، اس سے سبق سیکھو۔ اس خاندان کے لوگ، دن میں پیغام چلا گیا، تمہاری بیٹی کے لیے محمد رسول اللہ نے اپنے فلانے صحابی کے لیے رشتے کا پیغام بھیجا ہے۔ وہ غیر حبشی، اچھے گندمی رنگ کے لوگ، نئے نقش کے، قبیلے، حیثیت، سمعہ، خاندان، منصب، مال، سب، پیغام چلا گیا۔ اب رات ہو گئی تو اس گھر کے بڑے سر جوڑ کے بیٹھ گئے، بڑی مشکل آ گئی۔ رسول اللہ نے رشتہ مانگ لیا، لحاظ نہیں کیا ہمارا، برادری میں ناک کٹ جائے گی، ہم اپنی گوری چٹی لڑکی، خاندان والی، خیش قبیلے والی، چچا، تایا، ماموں، پھوپھی، اتنے بیٹے، اتنے گھر کے رشتے ہمارے اپنے گھر میں ہم باہر نہیں کرتے، ہمارا خاندان، ہمارا پرمپرا، ہماری ریت، لگے اسی قسم کی باتیں کرنے۔ کیا کریں، مشکل آ گئی، سوچ میں پڑ گئے۔ رات کو مدینہ میں اس گھر کے مکین، اس گھر کے بڑے جس میں میرے نبی نے صحابی کے لیے رشتہ بھیجا، رشتے کا پیغام، سب نے اتفاقاً، جس کو کہتے ہیں نا ناک بھون چڑھایا، قبول نہ کیا۔ یہ طے کر لیا کہ اچھا، اللہ کے رسول سے کہہ دیتے ہیں ہم معذرت خواہ ہیں، ہماری برادری ہے، ہمارا یہ ہے، ہمارا وہ ہے۔ وہ ابھی ہمارا کر رہے تھے۔ کنواری پاک دامن لڑکیوں میں جب وہ جوان ہو، یہ خصلت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بارے میں بات کی سن گن رکھتی ہیں، کھل کے آگے شریک نہیں ہوتی۔ کہیں کسی کواڑ کی آڑ سے وہ لڑکی بھی سن رہی تھی کہ محمد رسول اللہ نے تیرے رشتے کے لیے پیغام بھیجا ہے، فلاں حبشی کے ساتھ تیرا باپ، تیرے بھائی، چچا، تایا اکٹھے ہیں کہ محمد کو نہ بول دے۔ دروازہ کھول کے آ گئی، کہنے لگی سن لو، جو پیغام رسول اللہ نے بھیجا، میں اللہ کو گواہ کر کے اس کو قبول کرتی ہوں، تم محمد کو انکار نہیں کرنا، جاؤ، یہ رشتہ مجھے قبول۔ کہنے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی دعوت پر ہم نے مذہب چھوڑا، اپنے بت چھوڑے، اپنی برادریاں چھوڑی، اس کی طلب پر ایک رشتہ قبول نہ ہونے پائے۔ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو یا رسول اللہ، آپ کی صحابیہ کو آپ کا بھیجا ہوا رشتہ منظور ہے۔ یہ ہے محبت،
سیرت رسول اللہ سے. نہیں سوچا اس نے میری ہمجولیاں، میری سہیلیاں، میری سکھیاں ساری کیا کہیں گی. تیرے لیے یہی کالا حبشی بچا تھا، یہ جس کے پاس نہ مال، نہ جس کے پاس کوئی مویشی، نہ کوئی منصب، نہ کوئی عزت سوسائٹی میں. نہیں سوچی کوئی بات. اللہ کی قسم تربیت کے امتحان میں صحابیہ پاس ہو گئی. کہنے لگی دنیا کی زندگی ہے ہی کتنی، رشتہ بھیجا سرور عالم نے، انکار ہو جائے میرے گھر سے پھر میں صحابیہ رہ جاؤں. جاؤ محمد کو پیغام بھیج دو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا حکم علی الراس والعین، جو رشتہ آپ نے بھیجا صحابیہ اس کو قبول کرتی. یہ میرے نبی کی سیرت ہے. تربیت کا حسن مربی کی سیرت ہوتی ہے. عبد الرحمن ابن عوف رسول اللہ کا پیارا ساتھی، قریشی. اللہ اکبر. عبادہ ابن الصامت کالا بھجنگ صحابی. عبد الرحمن ابن عوف بڑا تاجر، بڑا مالدار. اتنا مال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبد الرحمن تو جنت میں گھسٹ کے جائے گا، کیونکہ تیری مالی مصروفیتیں تجھے دین سے پیچھے رکھتی ہیں. کہنے لگا یا رسول اللہ گواہ رہیے جو میرے پاس ہے میں نے اللہ کے نام کیا. عبد الرحمن جنت میں چل کے جانا چاہتا ہے، گھسٹ کے نہیں. یا رسول اللہ جو کمایا اسلام کے لیے، جو لٹایا اسلام کے لیے، جو موجود ہے اسلام کے لیے، پر عبد الرحمن انشاءاللہ جنت میں چل کے جائے گا، گھسٹ کے نہیں جائے گا. جو میرے پاس ہے میرے اللہ. ہاں مدینہ منورہ پر خطرے کی گھڑی آ گئی. دشمن کا خوف طاری تھا. ہے نا آج پاکستان پر دشمن کا خوف. ہم کیا کرتے ہیں جی انہوں نے یہ ٹیلی فون کیا تھا اس لیے میں تو چاروں شانے چت اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا. بس پہلے پاکستان بچانا تھا اس لیے سب کچھ گنوانا. مدینہ پر خطرے کی گھنٹی بجی. رات کے کسی وقت میں صحابہ کرام نے کوئی آواز سنی جیسے دشمن حملہ کر رہا ہے، دشمن کا کوئی بڑا قافلہ، کوئی فوج چڑھائی کر رہی ہے. گھبراہٹ تھی. صحابہ باہر نکلے. رات کو صحابہ باہر نکلے. کیا دیکھتے ہیں؟ گھوڑے کی آواز، سمو کی آواز، گھوڑے کی چال، ٹپپ ٹپپ گھوڑا آ رہا ہے. بھاگتا ہوا گھوڑا آ کے صحابہ کے پاس رکا. کیا دیکھتے ہیں؟ ابو طلحہ کا گھوڑا ہے اور گھوڑے پر سے اترنے والا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم. فرمانے لگے جاؤ میرے صحابہ جاؤ، گھروں میں جا کے سو جاؤ، کوئی خطرے کی بات نہیں. محمد اس گھوڑے پر سوار ہو کے پورے مدینہ کا سرحدی گشت کر کے آ گیا ہے. سب اطمینان ہے، کوئی خوف و خطرہ نہیں. قائد جاگتا ہے. قائد تمہارا سو نہیں رہا، تم سے پہلے نکلا، گھوڑے پر سوار ہوا، سارے مدینہ کے گرد گھوڑا دوڑایا. گھوڑا بھی پانی کی طرح رواں تھا. پھر چالوں سے واقفیت. کہنے لگے ابو طلحہ سے انی لوجدتہ بارا. ابو طلحہ تیرے گھوڑے پر آج مدینے کا گشت پیٹرول کیا، یہ تو پانی کی طرح چلتا ہے. پانی کی سیرت سرور عالم. بستی ابھی اٹھی نہیں، گبرو جوان ابھی تلوار پکڑ کے نہیں نکل سکے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمر ہے؟ 40 سال کے زمانے میں نبوت ملی. 13 سال مکہ مکرمہ میں گزرے، 2-2.5 سال مدینہ منورہ میں گزرے. اس واقعہ کو کیا عمر ہے؟ 55-56 سال کی عمر. توانائی، چستی، ایکٹیونیس، قوت، شجاعت، دلیری،
خطرہ جب محسوس ہوا تو سب سے پہلے میرے نبی اللہ اکبر مجاہدین کا امیر، مجاہدین کا کمانڈر، مجاہدین کا سردار گھوڑے پر سوار مدینہ کا گشت کر کے واپس آ رہا ہے۔ مدینہ میں عزتیں ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، میرے صحابہ ہیں، کوئی حملہ کر دے، کوئی شبخون مار دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قبول و منظور نہیں۔ اتنی نیگلیجنس، اتنا اگنورینس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متوقع ممکن نہیں۔ صحابہ جمع ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی گھوڑا دوڑاتے آ رہے ہیں۔ فرمانے لگے جاؤ میرے صحاب، جاؤ اطمینان سے سو جاؤ، سب امن ہے، کوئی خوف نہیں، میں پورا گشت کر کے آیا ہوں۔ ابو طلحہ کو پلٹ کے کہا تیرے گھوڑے کو تو میں نے باہر پایا، سمندر جیسے پانی میں روانی، ایسے ابو طلحہ تیرے گھوڑے میں روانی۔ ساری دنیا کا قائد پر مدینہ کی حفاظت کے لیے خود گھڑ سواری کر رہا ہے، صرف خود نہیں کر رہا، اپنے صحابہ کو، صحابہ کرام کو علموا صبیانکم الرمایۃ والسباحۃ ورکوب الخیل، اپنے بچوں کو گھڑ سواری سکھاؤ، اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھاؤ، اپنے بچوں کو تیراکی سکھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب صحابہ کرام کے بچوں کی یوں تربیت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا عرض کروں، ایک مہم بھیجنا تھی، صحابہ کو نکالا 300 یمن کی طرف مہم۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ مسلمانوں کے قائدین، دینی طبقہ کے لوگ بڑے موٹے ٹھلے، جسم پھیلے ہوئے، کچھ کرنے کے لائق نہ ہو، بس خدمت ہی کیے جاؤ، مسند نشیں ہو جائیں، سجادہ نشیں ہو جائیں، نہ ہل سکیں نہ حرکت کر سکیں۔ اللہ کے نبی نے کیا تصور دیا؟ المومن القوی خیر من المومن الضعیف، المومن القوی خیر، عظیم مربی، ساری دنیا اسلام کا سب سے بڑا مربی اپنے صحابہ کی کیا تربیت کرتا ہے؟ المومن القوی خیر، طاقتور مومن بہتر ہے من المومن الضعیف، کمزور مومن۔ طاقتور مومن کیسے طاقت بنے گی؟ وہ بھاگے دوڑے گا، جسم کو ہلائے جلائے گا، شمشیر زنی کرے گا، نیزہ بازی کرے گا، گھڑ دوڑ میں آئے گا، اس کا جسم بنے گا۔ ذہن کیا دیا؟ المومن القوی خیر، طاقتور مومن مطلوب ہے آج۔ رحیم یار خان، طاقتور مومن پیدا کرو، طاقتور مومن، ایمان والے، اسلام والے، دعوت والے، جہاد والے، یہ طاقتور، مذاکرات والے، صلح کا، ذلت کی حالت میں صلح کا ذہن رکھنے والے، کافروں کی شرائط پر جھک جانے والے، اللہ کی قسم یہ طاقتور نہیں، یہ صحت مند ذہن نہیں ہے۔ ساری ذلت جو آج ہمارے اوپر مسلط ہے، اگر ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لے، اللہ کی قسم ان ذلتوں سے نکل جائے۔ ایک وزیر خارجہ بنتا ہے، وہ بیچارہ بریف کیس گھماتا ہے، کچھ دورے شورے کرتا ہے، اب اس کے اندر جرأت ہی نہیں، نہ وہ امریکی وزیر کے سامنے بول سکتا ہے، نہ فرانسیسی کے سامنے، نہ برطانوی کے سامنے، نہ ہندوستانی کے سامنے۔ پھر اس کو ریٹائر کرتے ہیں، چھٹی کراتے ہیں، دوسرا لاتے ہیں۔ نہیں جانتے کہ سفارت محمد کا عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی آقائے نامدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سفارت کاری ہے۔ نبی سفیر بھیجتے، نبی خط لکھواتے، نبی بادشاہوں کو
دعوت اسلام دیتے، نبی بڑی بڑی قوتوں کو دھمکاتے. اللہ کی قسم، ہرقل یہ بش کا پردادا تھا. ہرقل یہ عیسائیوں کا جد امجد ہرقل تھا، روم کا بادشاہ، عظیم روم. شام تک اس کا قبضہ تھا. شام، بیت المقدس، یہ اردن، یہ لبنان، یہ سارا اس کی قلمرو میں تھا. سارا مغرب اس کی پشت پر تھا. وہ پورے مغرب کا مالک، اور یہ سارے شام پر، اردن پر، فلسطین پر حاکم. شام دمشق میں پایا ہے تخت. میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خط لکھتا ہے. خط لکھتا ہے میرا نبی اس کو، اسلم تسلم. اللہ اکبر. آج ہم کہیں نا فورن سروس اکیڈمی میں انٹرنیشنل افیئرز کے کسی پروفیسر کو کہ آؤ تو محمدی سفارتکاری کا طریق سکھاؤ، سیرت سرور عالم سے سفارتکاری کے آداب نکالو اور ان آداب کے تحت سفارتیں بھیجو، تو گھگی بند جائے گی اس کی، ڈر کے مارے. اسلم تسلم. محمد مدینہ میں ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. مدینہ میں رسول اللہ کے ساتھ چند کمزور اصحاب ہیں. کوئی لمبی چوڑی ریاست طاقت نہیں، کوئی ڈیفنس ویپنری نہیں، کوئی بڑی فوجیں رسول اللہ کی خدمت رکاب میں حاضر نہیں، مگر منہج ہے، دعوت ہے، جہاد ہے، قوت ہے، شجاعت ہے. سفارتکاری کرتے ہیں. ہرقل عظیم روم کو خط لکھتے ہیں، اسلم تسلم. اسلام لے آ، بچ جائے گا. اگر اسلام نہیں لائے گا تو نہیں بچے گا. اور میرے بھائیوں غیرت مندو، اللہ کی قسم اس واقعے سے سبق سیکھو اور سکھاؤ. ہرقل کے دربار میں نبی کا قاصد موجود. نبی کے قاصد نے ہرقل کو خط دیا. ہرقل نے کہا اس کی قوم کا کوئی ہے؟ انہوں نے کہا ابو سفیان سردار ہے، موجود ہے. کہنے لگا لاؤ. ابو سفیان اس وقت مشرک تھا، عرب تھا، نبی کا رشتہ دار تھا. ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، نبی کے حرم میں ام المومنین نبی کی بیوی تھی. ابو سفیان سامنے کھڑا ہو گیا. ہرقل پوچھ تاچھ کرنے لگا، انویسٹیگیشن کی، انٹیلیجنس کلیکٹ کیا. یہ محمد کیسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کے ساتھی کیسے ہیں؟ ان کی قوت ایمانی کیسی ہے؟ وہ ایمان میں آ کے پلٹ تو نہیں جاتے؟ جذبہ کیسا ہے؟ ان کی صداقت سب پوچھ کے کہنے لگا اے ابو سفیان، ان کان ما تقول حقا، جو تو نے کہا محمد کے بارے میں اگر یہ سچ ہے، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، اس خط کا لکھنے والا محمد میرے قدموں تلے کی زمین کا مالک ہو جائے. کہنے لگا ابو سفیان تو سردار ہے، میں تیری بات پر یقین کرتا ہوں، اگر تو نے جو کہا ہے وہ سچ ہے تو پھر سن، سیملکو، یہ محمد مدنی مالک بن جائے گا موضع قدمی ہاتین، میرے پاؤں کے نیچے جو تخت ہے اس جگہ کا مالک محمد ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے دعوت، یہ ہے سفارت، یہ ہے سیرت. اب ابو سفیان کا بھی جواب سنو. باہر نکلا ہرقل کے دربار سے، روم کے بادشاہ کے دربار سے باہر نکلا. کہنے لگا لقد امر امرو ابن ابی کبشہ. ابن ابی کبشہ، ابو کبشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی ایک کنیت ہے. کہنے لگا ابو کبشہ کے پتر کی گڈی چڑھ گئی. انہو یخافہ ملک بنی الاصفر، اس سے تو گوروں کا بادشاہ ڈرتا ہے. بخاری کے لفظ ہیں، جماعت الدعوہ کا ادنا خادم ہوں، ذمہ داری سے جملہ عرض کرتا ہوں، حدیث کا متن کہتا ہوں. کہنے لگا ابو سفیان
اپنے سرداروں سے کہنے لگا محمد کی گڈی چڑھ گئی. لقد امرا امرو ابن ابی کبشہ, ابن ابی کبشہ کی گڈی چڑھ گئی ہے. کیوں؟ انہو یخافہ ملک بنی الاسفر. بنو اسفر کہتے ہیں گوروں کو, اسفر گوروں کو کہتے ہیں, گوروں کا بادشاہ. او میرے بھائیوں, تمہارے نبی کی سیرت ہے اللہ کی قسم کے گوروں کے بادشاہ تمہارے نبی سے ڈرتے تھے, پر تمہارے بادشاہوں کی یہ سیرت ہے کہ گوروں سے تمہارے بادشاہ ڈرتے ہیں. تمہارے نبی کی یہ سیرت کہ گوروں کا سب سے بڑا بادشاہ اس سے ڈرتا تھا, مگر آج تم مسلمانوں کے بادشاہوں کی یہ سیرت ہے کہ گوروں کے گھٹیا بادشاہوں سے تمہارے بڑے بڑے بادشاہ ڈرتے ہیں. انہو یخافہ ملک بنی الاسفر, گوروں کا بادشاہ محمد سے ڈرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شہادت ابو سفیان دیتا تھا. اللہ. اور سنو, سفارت کے میدان میں سیرت محمد سنو. اردن کے بادشاہ دو بھائی تھے, دونوں بھائی تاجدار تھے, بڑا چھوٹا گدی پر بیٹھتے تھے. اردن کے بادشاہوں کو میرے نبی نے خط بھیجا, اسلما, دونوں اسلام میں داخل ہو جاؤ. ان ابیتما, اگر تم نے انکار کر دیا, محمد کی سفارت کو رد کر دیا, اسلام کی دعوت کو قبول نہ کیا, تو یاد رکھو ان خیلی ستحل بساحتکما, میرے گھڑ سوار دستے تمہارے محل کے صحن کو روند ڈالیں. اور دبنے جھکنے والوں اور مسلمانوں کے بزدل حکمرانوں, مسلمانوں کے بزدل قائدوں, اللہ کی قسم تمہارے نبی کی سیرت کا درخشاں پہلو. اردن کے دو بادشاہ, اردن بہت بڑا ملک تھا, دونوں بادشاہ اکٹھے تاجدار تھے, اردن کو چلاتے تھے. محمد نے سفارت بھیج دی. سفارت کیا تھی؟ حکم تھا اسلام میں داخل ہو جاؤ. ان ابیتما, اگر تم نے میرے حکم سے سرگردانی کی, میرے حکم سے روگردانی کی, اسلام کو انکار کیا, تو مسلمان چپ نہیں رہے گا, محمد خاموش نہیں بیٹھے گا. فإن خیلی, میرا گھڑ سوار دستہ, ستحل بساحتکما, تمہارے اردنی محل کو میرا دستہ روند ڈالے. کیوں؟ رحیم یار خان کے سیرت کا جلسہ سننے والوں, تمہارے پاس ایسے گھڑ سوار تیار ہیں جو تمہارے نبی کی دھمکیوں کو عملی جامہ پہنا ہے. ہاں اللہ کی قسم, اللہ اکبر, میرے نبی کے پاس وہ گھڑ سوار تھے جنہوں نے نبی کی دھمکیوں کو عملی جامہ پہنایا. خالد ابن الولید نے اس جگہ کو روند ڈالا, ابو عبیدہ ابن الجراح نے ان جگہوں کو فتح کیا, عمرو ابن العاص نے گھوڑے دوڑائے. میرے نبی کے پاس وہ دیوانے, وہ سرفروش, وہ جہادی تھے, ہاں, جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نقش چل کے دکھا. او پاکستانیوں, آج تم الماتا میں جا کے دستخط کر کے آتے ہو, جو 19-24 شرطیں تم سے منواتا ہے پوٹن, روسی بے غیرت, آج تم ان شرطوں پر دستخط کر کے آتے ہو. شرطوں میں کیا ہے؟ کوئی مسلمان تم سے مدد مانگے, تم مدد نہیں کرو گے, یہ شرط ہے. ہندوستان کے مسلمان, اس کا معنی کیا ہے؟ اس کی ضد کہاں پڑتی ہے؟ ہندوستان کے کمزور مسلمان, کشمیر کے غلام مسلمان اپنی آزادیوں کے لیے تم سے مدد مانگے, تم مدد نہیں کرو گے. الماتا میں مت کے ماروں نے دستخط کی. ہم کہتے ہیں حرام, یہ دستخط حرام, یہ معاہدے حرام. کیوں؟ ہمارے نبی کی سیرت ان معاہدوں کو رد کر دی.
صلح حدیبیہ ہوئی، واقعہ سنتے جائیے. حدیبیہ کی صلح ہوئی، سارے قبائل صلح میں شریک ہو گئے. بنو بکر ایک بڑا سرکش قبیلہ تھا، وہ قریش مکہ کے ساتھ مل گیا. بنو خزاعہ نسبتاً متواضع قبیلہ تھا، وہ اہل مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا. مختصر بات کرتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لیتا. آپ بنو خزاعہ مدینہ کے حلیف ہو گئے، بنو بکر اہل مکہ کے حلیف بن گئے. ان دونوں قبیلوں کی دشمنی تھی آپس میں، بنو بکر اور بنو خزاعہ کی. بنو بکر کے دل میں بنو خزاعہ کے خلاف حسد تھا، وہ مکار تھے. سازش کی انہوں نے. بنو خزاعہ کے مال پانیوں پر تھے، اونٹ جانور مویشی اپنے پانیوں پر تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قریشیوں کو ساتھ ملایا، صلح کی شرطیں توڑی، بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا. بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا. بنو خزاعہ کے لوگ قتل ہو گئے، زخمی ہو گئے. کٹے پھٹے جسم کے ساتھ عمرو بن سالم خزاعی مدینہ منورہ کو دوڑ نکلا. مدینہ منورہ کو دوڑا، محمد سے مدد مانگوں، اہل اسلام سے مدد مانگوں. ہمارا معاہدہ ہے، اس معاہدے کی روح سے ہم کمزور، ہم مظلوم، ہم مقتول، ہم پر شبخون، ہمارے اوپر ظلم ہوا، ہم فریاد لے کے جاتے ہیں محمد کے پاس. اللہ اکبر. مسند ابی عوانہ اٹھاؤ، علماء سے کہو حدیث نکال کے دکھائیں. ام سلمہ ام المومنین، نبی کی بیوی، زوجہ مطہرہ. ام سلمہ کا گھر تھا، ام سلمہ کی باری تھی، تہجد کا وقت تھا، فجر کا قبل تھا. میرا نبی جاگا ہوا تھا، بی بی وضو کروا رہی تھی. ہم پر شبخون، ہمارے اوپر ظلم ہوا، ہم فریاد لے کے جاتے ہیں محمد کے پاس. اللہ اکبر. مسند ابی عوانہ اٹھاؤ، علماء سے کہو حدیث نکال کے دکھائیں. ام سلمہ ام المومنین، نبی کی بیوی، زوجہ مطہرہ. ام سلمہ کا گھر تھا، ام سلمہ کی باری تھی، تہجد کا وقت تھا، فجر کا قبل تھا. میرا نبی جاگا ہوا تھا، بی بی وضو کروا رہی تھی، وضو مکمل نہیں ہوا تھا. عمرو ابن سالم دہائی دیتا مدینے پر آیا، دوڑتا ہوا نبی کے دروازے تک پہنچا. یا رب انی ناشد محمدا، اے میرے رب میں محمد کو قسم دیتا ہوں معاہدے کی، اس سے مدد مانگتا ہوں. نبی وضو فرما رہے تھے. ام سلمہ کہتی ہے ایک پاؤں دھویا تھا، دوسرا پاؤں ابھی دھونے والے تھے. اس کی آواز سنی، اس کی آواز. سیرت محمد کا پہلو دیکھو، مظلوم کی مدد، مجبور کی مدد، معاہدوں کی پاسداری، مدد پر باقاعدہ مستعد. وضو مکمل نہیں فرمایا، پکار اٹھے نصرتا یا عمرو بن سالم، نصرتا نصرتا، اے عمر تیری مدد ہوگی، عمر ابن سالم تیری مدد ہوگی. وضو بعد میں کیا، پاؤں بعد میں دھویا. مدد کا اعلان محمد سرور عالم نے مظلوموں کی مدد کا اعلان پہلے کیا. اکیڈمیوں میں محمد کی سیرت نہیں پڑھاتے، فرانس کے گندے نظام پڑھاتے. انٹرنیشنل افیئرز میں، فورن پالیسی میں سیرت سرور عالم کے یہ درخشاں پہلو نہیں پڑھاتے. نپولین بوناپارٹ ملعون کے فرمودات پڑھاتے. پنجاب یونیورسٹی کا سلیبس جا کے دیکھ لیں. مسند ابی عوانہ میں حدیث، ام سلمہ مائی ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے نبی میرے گھر میں تھے، میری باری تھی، تہجد کا وقت تھا، میں وضو کروا رہی تھی. نبی نے ایک پاؤں دھویا، دوسرا پاؤں نہیں دھویا. پہلے مظلوم کی مدد پر محمد نے اعلان کیا، اظہار آمادگی کیا، اس کو تسلی دی، پھر جا کے دوسرا پاؤں دھویا. ہم سیرت سے کورے، غلامی میں ڈوبے ہوئے، الماتا میں جا کے دستخط کر کے آتے ہیں. علیحدگی پسند تحریکوں کی مدد نہیں کریں گے. مظلوم کشمیریوں، مظلوم ہندوستانیوں،
مسلمانوں، امت محمد، اللہ اکبر، کیا آپ سے کہوں اللہ کی قسم، کل لاہور میں ایک سی ڈی لے آیا ایک جوان، اس میں احمد آباد گجرات کے فسادات کی سی ڈی تھی، اللہ کی قسم کمپیوٹر میں دکھائی۔ میرے بھائیوں، بیٹوں، بزرگوں، اللہ گواہ ہے، میں نے ایک عورت کو سنا، وہ چیخ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، لوگوں امت محمد کی مدد کرو، امت محمد کی مدد کرو۔ اللہ کی قسم مجھ میں یارہ نہ تھا اس سے آگے سننے کا۔ ایک عورت چیخ رہی تھی، امت محمد کی مدد کرو۔ ہندوستان کے ہندوؤں کے ظلم سے وہ چیختی عورت فریاد کنا تھی، پر آج مسلمانوں کے حکمران گنگ ہیں۔ بنو قینقاع یہودی قبیلہ، یہودیوں کا بازار، ایک مسلمان عورت کا پردہ کھل گیا، یہودی بدبخت نے اس کی آبا کسی کیل میں پھنسا دی تاکہ جب وہ اٹھے تو ننگی ہو جائے، اس کا پردہ کھل گیا، ایک عورت کا پردہ کھلا۔ کوئی عصمت دری یا آبرو ریزی یا گینگ ریپ نہیں، احمد آباد کی متاثر عورتوں کے کیمپ میں ایک عورت سے انٹرویو کر رہا تھا ایک صحافی، مائک اس کے منہ میں دیا کہ تو بتلا، اس نے کہا کیا بتلاؤں، 3-4 تک تو مجھے یاد ہے، اس کے بعد میری ہوش حواس قائم نہیں، مجھے نہیں یاد، میری زبان ساتھ نہیں دیتی، تو کیا انٹرویو لیتا ہے، میں کس مردہ قوم کو جگاؤں، میں کیا بتلاؤں، 3-4 تک تو مجھے یاد، اس کے بعد احمد آباد کی متاثر عورتوں کے کیمپ میں ایک عورت سے انٹرویو کر رہا تھا ایک صحافی، مائک اس کے منہ میں دیا کہ تو بتلا، اس نے کہا کیا بتلاؤں، 3-4 تک تو مجھے یاد ہے، اس کے بعد میری ہوش حواس قائم نہیں، مجھے نہیں یاد، میری زبان ساتھ نہیں دیتی، تو کیا انٹرویو لیتا ہے، میں کس مردہ قوم کو جگاؤں، میں کیا بتلاؤں، 3-4 تک تو مجھے یاد، اس کے بعد کہتے ہیں دہشت گرد۔ ایک عورت کا پردہ کھلا، اس نے دہائی دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی، ایک مسلمان نے آگے بڑھ کے تلوار بھی چلا دی، اللہ کے نبی، اللہ اکبر، فوراً سیرت محمد دیکھو، فوراً صحابہ سے کہا جاؤ قینقاع کے بازار کو دونوں طرف سے لاک کر دو، کوئی یہودی بھاگنے نہ۔ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حاکموں کے لیے، داعیوں کے لیے، عالموں کے لیے، سفارتکاروں کے لیے، مارکا آرا محاذ آرا دستوں کے لیے، میدان جہاد کے لیے، ہاں میرے نبی کی سیرت کامل، مکمل، اکمل، ہر پہلو سے اللہ رب العزت نے اس سیرت میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ رکھا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارا ماڈل کیسا ہو، محمد جیسا ہو۔ ہم کہتے ہیں نا ہمارا صدر کیسا ہو، پھر خود ہی ایک معمل سا جملہ لکھ لیتے ہیں جی ایسا ہو، نہیں، اللہ کی قسم ہمارا صدر، ہمارا قائد، ہمارا لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت پر متبع ہو، ہماری قیادت، زعامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قائدانہ سے مترشح۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ موضوع بہت عظیم ہے، بہت طویل ہے، بہت طویل ہے۔ یہ سنہری سیرت جو صحابہ اس پر چلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری دنیا کے مالک بنا۔ اورثکم
ارضهم ودیارهم واموالهم وارضا لم تطئوها. اللہ نے قرآن مجید میں ان سے کہہ دیا جو نبی کی سیرت کا خالی جلسہ نہیں، نبی کی سیرت کی اتباع کرتے تھے. اللہ کہتا اورثکم ارضہم، دیکھو میں نے تم کو ان کی زمینوں کا، دیارہم گھروں کا، اموالہم ان کے مالوں کا، وارض لم تطئوها اور ان بر اعظموں کا جن تک تم کبھی جا نہیں سکے. اورثکم، اللہ نے تم کو مانے. میرے بھائیوں، ہم کوئی سیاسی اختلاف نہیں رکھتے. ہم جماعت الدعوہ کے پلیٹ فارم سے اہالیان پاکستان کو دعوت دیتے ہیں. صرف اہالیان میں عوام نہیں، ہم حکمرانان پاکستان کو دعوت دیتے ہیں، ہم افواج پاکستان کو دعوت دیتے ہیں، ہم سیاستدانان پاکستان کو دعوت دیتے ہیں. آؤ، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرو، اس کو ماڈل بناؤ، اس کو منہج بناؤ، اس پر اپنا نظام چلاؤ، مسلمانوں کی مدد کا ذہن بناؤ، مسلمانوں کے لیے اپنے دستے، اپنی قوت، اپنے بیٹے، اپنے بازو، اپنی تلواریں سب تیار کرو. اللہ رب العزت کے حکموں پر کھڑے ہو جاؤ. اللہ کی قسم، پاکستان کی فلاح، کشمیر کی آزادی، تمہارے ملک کا استحکام، ہندوستان کے مسلمانوں کی نجات صرف اور صرف اسی میں مستقل. اور ہم صاف تنبیہ کرتے ہیں کہ اگر ہماری روش وہی رہی جو آج ہے، آج کی روش کیا ہے؟ کافر سے دب جاؤ، مسلمان پر چڑھ جاؤ، اپنوں سے لڑ پڑو، کافروں سے دوستی لگاؤ، اپنوں سے لڑ پڑو، کافروں سے دوستی لگاؤ. آج کی روش یہ ہے. اگر یہی روش رہی تو اللہ کی قسم میں صاف اس عظیم الشان اجتماع میں اپنے بھائیوں بزرگوں کے اندر انتہائی درد مند دل سے یہ کہتا ہوں، مجھے پاکستان کا مستقبل مجھے مخدوش نظر آتا. مغربی سرحدات پر ہندوستان کے دوست افغان طبقے موجود ہیں. کوئی غلط رنگ نہ دے میری اس بات کو. آپ نے افغانستان کو ضائع کر دیا، ہم بھی اس کی بات اس وقت نہیں کر رہے، لیکن مغربی سرحدات پر جو فوجیں، جو قوتیں، جو لشکر موجود ہیں، وہ سب کے سب ہندوستان کے ساتھ در پردہ نہیں، کھلے عام ملے ہوئے. آپ نے دیکھا یونس قانونی افغانستان میں سیکرٹ ایجنسی خاد کا سربراہ مقرر ہوا. اچھا بھائی، کوئی بات نہیں، چلو کر لیا. اب وہ خاد ایجنسی کو اپ ٹو ڈیٹ کرنے کے لیے ہندوستان سے مدد مانگا. میں کسی افغانستان القاعدہ کی بات نہیں، اللہ کی قسم میں اپنے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جس کو تم سب کہتے ہو پہلے پاکستان. مجھے یہ پہلا پاکستان پچھلا بھی نظر نہیں آ رہا اس وقت، جب خاد ایجنسی کو اپ ٹو ڈیٹ کرنے کے لیے راہ کے افسر آئیں گے تو تمہاری پوری مغربی سرحد خطرات میں گھری. کیا ہے، اب کون پڑھے گا اس کو بعد میں سے؟ جب ہندو ایجنٹ، ہندوستان کے سیکرٹ سروس راہ کے لوگ تمہاری مغربی سرحد پر شمالی اتحاد کے ساتھ اتنے قریب تمہارے جمع ہوں گے تو یہ پوری مغربی پٹی مخدوش، غیر محفوظ. ہاں، پاکستان اس طرف سے انتہائی خطرات میں گرا. اور اسی پر اکتفا نہیں، افغانستان کا وزیر خارجہ عبداللہ نام کیسے رکھتے ہیں؟ افغانستان کا وزیر خارجہ عبداللہ اسرائیل کے خفیہ دو دورے اسرائیل کے کر چکا.
نائب وزیر خارجہ پچھلے 3 دنوں تک افغانستان کے خفیہ دورے پر موجود تھا، مصدقہ اطلاعات ہیں۔ مزید برآں یہ خطرہ ہے کہ اسرائیل افغانستان میں اپنا قونصل خانہ کھولنے کے چکر میں اللہ کی قسم 11 ستمبر کے واقعات سے غرض نہیں رکھ رہا، صرف پہلے پاکستان کے کلیہ پر بات کر رہا ہوں۔ یہ حالات پاکستان کے انتہائی خلاف ہیں، پاکستان کی سالمیت کو، اس کی آزادی کو، اس کے استحکام کو انتہائی خطرہ ہے۔ یہودی، امریکی اور بھارتی مسلط پاکستان کو ہر طرف سے جکڑ رہے ہیں۔ دنیا اسلام کی واحد ایٹمی سلطنت، واحد ایٹمی ملک، سارے عالم اسلام میں واحد دعوت اور جہاد کے قافلے میں جھنڈے اٹھانے والا ملک، اس کے خلاف یہ ساری عالمی طاقتیں پوری طرح متحد، منظم۔ اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ کم از کم اس وقت پاکستان کے اندر انتشار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حکومت اور عوام کے درمیان ایک محبت، ایک مودت، ایک یکجہتی کا تعلق اور ذہن ہونا چاہیے۔ یاد رکھو، کوئی دباؤ نہیں گھٹا تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ وہ اسٹل ایگزسٹنگ ہے، کوئی دباؤ نہیں گھٹا۔ صرف ستمبر کے انتظار میں وہ اپنی فوج کو چھٹیاں دے دے کے ریسٹ کروا رہے ہیں تاکہ جولائی، اگست، بارشوں کے برسات کے مہینے گزرے، ستمبر سر پر کھڑا ہو، وہ پھر حملے کی تیاری میں ہو۔ کوئی دباؤ گھٹا نہیں ہے، اگر دباؤ ہے تو وہ برقرار ہے۔ وہ اس پاکستان کو، اس کی دینی اور دعوی قوت، اس کے عوام کے اندر اسلامی شعور، اس کی افواج کے پاس ایٹمی اسلحہ، ان سارے پلس پوائنٹ سے وہ اس پاکستان کو محروم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس کے جغرافیائی ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، اس کی نظریاتی شناخت کو بدلنا چاہتے ہیں، اس کی سرحدات کو اندر تک کاٹ دینا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے مذموم مقاصد میں باقاعدہ مستعد ہیں، اور جن کو ہم اپنے دوست کہتے آئے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ امریکہ بدبخت، جس کو ہم اپنا دوست کہنے کی غلطی کر رہے ہیں، وہ صراحتاً ان کے پول میں کھڑا ہے۔ ہمارے پاس پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ ہمارے اپنے عوام، ہماری افواج، ہمارے عوام و افواج کے اندر مکمل یکجہتی، یکسوئی، یکذہنی، ہماری اسلامی، نظریاتی اور قومی شناخت اور جغرافیائی سرحدات کا تحفظ صرف اسی شکل میں ممکن ہے کہ ہماری افواج، ہمارے عوام ایک دل ہو، ایک جان ہو، ایک مٹھی ہو، سیسا پلائی دیوار ہو، پروپیگنڈا ہمارے اندر نہ ہو، دہشت گردی شدت کے نام سے ہم فوج اور قوم کو بانٹ نہ رہے ہو، ساری قوم فوج کی پشت بنا ہو، ساری فوج لڑنے پر مستعد ہو۔ انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ ہماری سرحدیں بھی محفوظ ہوں گی، ہمارا جغرافیہ بھی محفوظ ہوگا، ہمارا نظریہ بھی محفوظ ہوگا۔ ہم کوئی شدت و
سختی اختیار نہیں کرتے، مگر ہم انشاءاللہ کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے۔ لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتین، صاف حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مومن ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ ہم 65 میں امریکہ سے ڈسے گئے، ہم پر حملہ ہوا، جنگ تھوپی گئی۔ ہم 71 میں امریکہ سے ڈسے گئے، امریکہ نے لارا دیا، مشرقی پاکستان میں دھوکہ دیا، ہم سے کہا باہری بیڑا بھیجوں گا، ان سے کہا ان کا بیڑا غرق کروں گا، تم چڑھائی کر دو۔ مکتی باہنی، بنگلہ دیش، یہ سب فتنے 71 میں امریکہ کی وجہ سے آئے۔ 85 میں ہم سے سیاچن چھن گیا، اور 98 اور 2000 میں ہم نے کارگل لوز کر دیا، اور آگرہ معاہدے میں ہم نے کافروں کی شرطوں، ہندوستان کی شرطوں کو قبول کر لیا، اور الماتا 2002 میں ہم نے اپنی ساری کشمیر پالیسی کو رول بیک کر دیا۔ صراحتاً ہم نے ان کی شرطوں، ان کے معاہدوں کو ان کی ٹرمز پر دستخط کر دیے۔ ان کی شقوں میں یہ لکھا ہے کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے اندر علیحدگی کی تحریک کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ کیا معنی اس کے؟ کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے اندر علیحدگی پسندی کی تحریک کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ اس کے معنی کہ اگر ہندوستان کے ظلم سے حیدرآباد کے، گجرات کے، احمد آباد کے، جوناگڑھ کے مسلمان علیحدگی چاہیں، ہم سے مدد مانگے، ہم مدد نہیں کریں گے، کیونکہ ہم الماتا اعلامیہ کے پابند ہیں۔ آؤ میرے بھائیوں، ذرا اس شرط پر تھوڑی سی ماضی میں جا کے نظر دوڑائیں۔ کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے اندر علیحدگی کی تحریک کی حمایت نہیں کرے گا۔ مشرقی پاکستان ایک آزاد خود مختار ملک، مشرقی پاکستان دنیا کے نقشے پر موجود، دنیا کی پنچایت میں ایکنالجڈ ملک۔ ہندوستان جو شرط الماتا میں ہمارے صدر سے منوائی، وہی جرم ہندوستان نے خود ارتکاب کیا۔ مشرقی پاکستان میں بنگالیوں کا قومی وطن بنوایا، بنگالیوں کی علیحدگی کی تحریک کھڑی کی، اس کی آبیاری کی، اس کو فائنانس کیا، اس کے کیمپ ہندوستان کے اندر کھلوائے، مکتی باہنی تنظیم بنائی، مکتی باہنی کی تنظیم کو ٹریننگ دی، اسلحہ دیا، فائنانس کیا، اس کو بنگالی تعصب پر کھڑا کر کے بہاریوں اور پاکستانیوں کا قتل عام کر کے پوری فوج چڑھا کے بنگلہ دیش بنا دیا۔ کیوں؟ جو شرط الماتا میں وہ ہم سے منوا رہے ہیں، یہی جرم 71 میں انہوں نے ہمارے خلاف ہے۔ ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم اپنے نبی محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے وہ پہلو اختیار کر لیں اور سمجھ لیں، تو آج ہماری گھبیرتا، ہمارے مسائل جو کٹھن سے کٹھن تر ہیں، ان کو ہمیں حل کرنے میں مدد ملے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں محمد سرور عالم کی سیرت کو قدم بقدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم میں سے مجاہد، غازی اور شہید اختیار فرمائے۔ اللہ تعالی کشمیر کو آزادی عطا فرمائے۔